کسی بزرگ سے پوچھا گیا کیا ایک طوائف کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا اگر طوائف کے پہلو میں پڑے مردے کا جنازہ جائز ہے تو اس طوائف کا کیا قصور ہے؟ ایک نوجوان کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ بد نگاہی سے پرہیز کرو، نوجوان ہوں، بازار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ قابو میں نہیں رہتی تو میں کیا کروں، اس کا کوئی حل مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں یہ راز سمجھوں گا، شرط یہ ہے کہ میرا کوئی کام کر دو۔ اس نے کہا میں تیار ہوں آپ کا کام کرنے کے لیے، آپ کہیں۔ تو آپ نے فرمایا فلاں بزرگ بازار میں رہتے ہیں، ان کو یہ دودھ کا پیالہ پہنچا کر آؤ۔ اس نے کہا پہنچا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بات اور بھی ہے کہ دودھ گرنے نہیں دینا۔ نے کہا آپ فکر نہ کریں، ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ایک قطرہ بھی گر گیا تو پھر ایک بندے کو ساتھ بھیجوں گا، وہ تمہیں 2 تھپڑ وہیں لگائے گا۔ اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ انہوں نے پیالہ ذرا لباب بھرا اور ایک مضبوط انسان کو بھی ساتھ کر دیا۔ اب یہ صاحب پیالہ ہاتھ میں لے کر بڑی احتیاط سے چلتے ہوئے بچتے بچاتے ہوئے بالآخر منزل پر پہنچ گئے۔ خوشی خوشی واپس آئے کہ حضرت میں نے دودھ بزرگ تک پہنچا دیا ہے، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا کوئی طریقہ بتا دیں، میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا دودھ تو پہنچا دیا مگر بتاؤ آج راستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا؟ تو کہنے لگا حضرت ادھر دھیان ہی نہیں تھا۔ کیوں دھیان نہیں تھا؟ عرض کیا حضرت دل میں خوف تھا کہ اگر پیالہ جھلک گیا تو ساتھ چلنے والا بڑے بازار میں جوتے لگائے گا اور میری رسوائی ہو جائے گی۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر گناہ کے ذریعے دل کا پیالہ جھلک گیا تو کل قیامت کے دن سرعام رسوائی ہوگی اور ذلت اٹھانا پڑے گی، اسی لیے ان کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ جس دن تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بدلہ لینے والوں سے ڈر نہیں لگتا، معاف کرنے والوں سے لگتا ہے، کیونکہ ان کا بدلہ پھر اللہ نے لینا ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو راستے بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ بڑا ہی کٹھن عمل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے، اور کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا، کیونکہ یہی رشتہ معاشرے کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں، تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا ہے، یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار ہو کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن بیٹی کے گرد واقعات کا حوالہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ جھیلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک قافلہ سفر کے دوران ایک اندھیری سرنگ سے گزر رہا تھا کہ ان کے پیروں میں کنکریاں چبھیں۔ لوگوں نے اس خیال سے کہ یہ کسی اور کو نہ چبھیں نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لیں، کچھ نے زیادہ اٹھائیں اور کچھ نے کم۔ جب اندھیری سرنگ سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ ہیرے تھے، تو جنہوں نے کم اٹھائے وہ پچھتائے کہ زیادہ کیوں نہیں اٹھائے، اور جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ اور بھی پچھتائے۔ دنیا میں زندگی کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے اور نیکیاں یہاں کنکروں کی مانند ہیں۔ اس زندگی میں جو نیکی کی وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی، اور انسان ترسے گا کہ اور زیادہ کیوں نہیں کی۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے
اور اگر یہی دنیا ہی دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم اور حوا کا لباس شیطان نے اتروایا تھا۔ جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے۔ لباس کم نظر آتا ہے اور جسم زیادہ۔ آدم علیہ السلام تو جنت سے نیچے زمین پر آ گئے تھے، تم زمین سے کدھر جاؤ گے؟ زمین کے نیچے تو دوزخ ہے یا پتال ہے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب و حیات پینے سے بہتر ہے۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ ایک صحت مند خوشحال بوڑھے شخص سے پوچھا گیا کہ غموں سے پاک صحت مند بڑھاپا تو نے کیسا پایا؟ تو اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں سے ناراضگی اور غصے کو دل میں نہیں رکھا، اور کبھی بھی اپنے سے زیادہ مرتبے والے پر حسد نہیں کیا، اور کبھی بھی کسی کے نقصان پر خوشی نہیں منائی۔ ہمارے معاشرے میں تو ناک ہوتی ہی مردوں کی ہے، اور ایسی عجیب کہ کسی کی بیٹی کو چھیڑنے پر نہیں کٹتی، اپنی بہن کے چھیڑنے پر کٹ جاتی ہے۔ زبردستی کی شادی کروانے یا زبردستی طلاق دلوانے پر تو نہیں کٹتی، مرضی کی شادی اور مرضی کی طلاق پر کٹ جاتی ہے۔ اپنے یا بیٹے کی کرتوتوں کی نشاندہی پر نہیں کٹتی، بیٹی یا بہن کی ذرا سی غلطی پر کٹ جاتی ہے۔ بہن کا حصہ کھا جانے پر نہیں کٹتی، اور بہن کا حصہ مانگنے پر کٹ جاتی ہے۔ غیر محرم کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا ہی عورت کی خوش اخلاقی ہے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، اور اگر عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ پھر آپ چاہے لاکھ کوشش کر لیں، وہ دل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والوں پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کرو تب یہ نہ سوچو کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کی ہیلپ کر رہا ہے۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، پر افسوس لوگ وصیت کے کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر ہمیشہ کم ہو رہی ہے، اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کر پاتا۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پر جاڑیں گے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے، اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی عورت کی خوبصورتی ہو بھی نہیں سکتی۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے، کچھ سبق بن کر ہی آتے ہیں۔ تو نسخے کی طرف چلتے ہیں کہ نسخہ اس کا استعمال اور طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بنے ہوئے چنے لینے ہیں، 1 پاؤ یا آدھا پاؤ لے لیں، جتنی آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ وہ بغیر چھلکے کے ہوں، کالا چھلکا اوپر نہ ہو۔ پیلے رنگ کے چنے، 1 مٹھی بنے ہوئے چنے لے کر ان کو 1 گلاس پانی میں بھگو کر آپ نے رکھ دینا ہے، اور صبح اٹھ کر پانی آپ نے پھینک دینا ہے اور چنے آپ نے کھا لینے۔ 1 ہفتے لگاتار اس نسخے کو اس طریقے سے استعمال کریں، آپ کے اندر اس قدر مردانہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ شروع میں آپ کا نفس اتنا سخت ہو جائے گا، آپ سے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر آپ شادی شدہ ہیں
پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ نے اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور کوئی غلط کام نہ کر بیٹھنا۔ بہت ہی سستا اور آسان نسخہ ہے، اس کو صرف 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔